السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل سیدنا محمد بعدد انفاس الخلائق صلاۃً دائمۃً بدوام خلق اللہ یا صلاۃً دائمۃً بدوام ملک اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ جو ویڈیو ہے بہت اہمیت کا حامل است۔ ان کی نکات کو اور اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے کچھ لوگوں کے سوال جوابات، خصوصاً کچھ مرد اور زیادہ تر خواتین یو کے سے وغیرہ سے، پاکستان سے، جی آپ نے وظیفہ دیا تھا، ہفتہ پڑھا، 2 ہفتے پڑھا، 3 دن پڑھا، 4 دن پڑھا، ہمارا کام نہ ہو سکا۔ جی آپ نے وظیفہ پڑھا تھا، 8 سال میری ریلیشن تھی، 6 سال ریلیشن تھی، 1 سال تھی، 2 سال تھی، 3 سال تھی، ابھی بندہ مجھے چھوڑ گیا۔ زیادہ تر یہ خواتین کے۔ تو ان سوالات کے تناظر میں سب سے تو پہلے حاجت روا میرا اللہ ہے۔ آپ کو کس نے یہ کہا کہ غلام علی شاہ، پیر غلام علی شاہ حاجت روا ہے؟ دعا برحق ہے، ہم دعا بھی کر رہے ہیں۔ اللہ خالق کل شین وہو علی کل شین وکیل۔ اللہ خالق کل شین وہو الواحد القہار۔ الیس اللہ بکاف عبدہ وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرہ۔ وہ میرا اللہ ہے، ہمارے ساتھ صرف دعائیں ہیں۔ تعلیمات نبویہ سے، بزرگان دین سے آپ کو قرآن اور سنت اور بزرگان دین کی مجربات میں سے تعلیم کرتے ہیں۔ پہلے اپنے گریوانوں میں جھانکے، کیا آپ لوگوں کی کرتوتیں کیا ہے؟ نفس سے امارہ اماجگاہ غلاظتوں کا، اس میں انتقام ہے، حسد ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، رزق حلال نہیں ہے، غیبت ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، 5 وقت نماز نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی تعلیمات، وہ عبادات ہے، وہ اخلاقیات ہے، وہ معاملات ہے، وہ اعتقادات ہے، اس میں آپ چلیں نہیں۔ پھر دوسری بات، اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ مثلاً محبت کی منزل نکاح زنا نہیں۔ آپ ایک غیر عورت کے ساتھ یا ایک غیر عورت ایک غیر مرد کے ساتھ بغیر نکاح کے چیٹنگ آپ کیوں کرتے ہیں؟ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کیوں کرتے ہیں؟ واٹس ایپ پہ کالیں کیوں کرتے ہیں؟ انسٹاگرام پہ کیوں کرتے ہیں؟ میسنجر پہ کیوں کرتے ہیں؟ اسکائپ پہ کیوں کرتے ہیں؟ ایمو پر کیوں کرتے ہیں؟ جتنے بھی سوشل میڈیا ہے، مینول پر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بڑی جہاد، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی مرتبہ نفس کی حفاظت ہے۔ نفس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایسے ہو کہ نکاح سے پہلے آپ اپنے آپ کو برباد کریں، رسوا کریں، ذلت میں چلے جائیں، اور پھر آپ مشائخ و زام پیروں کو بدنام کریں۔ اللہ کی ذکر تو پاورفل ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، کیا یہ ہم نہیں پڑھتے؟ کس چیز کی ہمیں کمی ہے؟ لیکن نیت اور عمل کے درمیان جب مکسنگ ہوگی، ملاوٹ ہوگی، تو بربادی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، جب حلال طریقہ ہے وہ نکاح ہے، آپ نکاح کریں، کسی کی زوجیت میں جائیں،
پھر ان کے ساتھ کرتے رہیں، لیکن نکاح سے پہلے حرام ریلیشن رکھنا، یاد رکھیے گا یہ جو لاور ہیں اور ان کی جو لائبز ہیں، یہ جو پہلے سے عشق معشوقی کی کہانیاں ہیں، میں آپ کو تجربے کی بنا پہ کرتا ہوں، میں نے ہزاروں سینکڑوں گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان خاندانوں کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے جن کی شادی ان بنیاد پر ہوئی، ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتے ہیں، پہلے سبز باغ دکھاتے ہیں، میں آپ کے لیے تارے توڑ کر لاؤں گا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، کیونکہ عورت کی فطرت میں شروع سے، ساری خواتین تو نہیں، ہرس، ہوس، ریا، نمود و نمائش اور دولت کی برمار ہے، اس پہ مرتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ چیزیں نظر آتی ہے، آزادی نظر آتی ہے، فریڈم، سرکشی۔ پھر کیا ہو جاتا ہے، شادی کے بعد وہ ایکسپیکٹیشن مرد تو پورا نہیں کر سکے گا، نہ پورا ہو سکتے ہیں، تو یہ سائیکالوجی معاملات ہیں، نفسیاتی، تو آٹومیٹک جب آپ کی ایکسپیکٹیشن کم ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتا ہے، نفاق ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ ایشو بناتے ہیں اور بات طلاق تک، بات خلے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو ارینج میرج ہے اس کی برکت کو سمجھنا چاہیے۔ فی زمانہ انٹرنیٹ کے ہاتھوں، موبائل کے ہاتھوں جو دنیا بربادی کی چلی گئی، سوائے ذلت اور خسران کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ خاندان ایک دن کا نام نہیں ہے، یہ نکاح ایک دن کا نام نہیں ہے، یہ 2 دن کا نام نہیں ہے، یہ جب تک زندگی، ساری زندگی نبھانے کا نام ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ وظائف، تعویذات جب آپ کے اعمال کمزور ہے تو وظائف، تعویذات کیا کر سکیں گے؟ آپ اللہ کو چھوڑ کر اور غیر اللہ کے ہاں اپنا حل ڈھونڈتے ہیں تو کیا آپ کو مل جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو رانگ میتھڈز ہیں، طریقے ہیں، یہ چھوڑ دے۔ یہ جو اسلام نے جو قانون وضع کی ہے، جو اصول وضع کی، اس پہ چلے، عمل پیرا ہو جائے، آپ کی وجود میں کشش آ جائے گی، کشش شکل ہو جائے گی، آپ برگزیدہ بن جائیں گے، صالحات بن جائے گی، اللہ بھی خوش اور اس کا نبی بھی خوش صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی اور کامرانی کا راستہ، فلاح کا راستہ، عزت مرتبے کا راستہ، ایمان عافیت کا راستہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں رکھا ہے۔ جب تک آپ تعلیمات نبویہ پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، جب تک آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نہیں چلیں گے، آپ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہ نہیں چلیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قطعاً آپ کو قرار نہیں آ سکتا۔ آپ کے انزائٹی، ڈپریشن، آپ کی بے چینی، گھبراہٹ اور آپ کے جو روزمرہ معاملات ہیں اس میں مصائب، مشکلات، تنگ دستی، مفلسی، یہ روز بروز بڑھتی رہے گی۔ پھر آپ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، چکر لگاتے رہیں، نیند کی گولیاں لیتے رہیں، قدیم میموری اور جدید کو بریک لگاتے رہیں، اسی پر آپ کو لگا دیں گے۔ اچھا، اللہ کے امر سے دور جانے کے لیے ہمارا عقیدہ اب ڈاکٹروں پہ فوکس ہے۔ پیناڈال کھائیں گے تو درد جائے گی، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو نیند آئے گی۔ ڈاکٹر کو آپ نے مسیحا بنا لیا، حقیقی، لیکن وہ مجازی ہے۔ جہاں دوا ہے وہاں دعا بھی ہے۔
یہ سارے معاملات جو ہے یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کاش اے مسلمانوں تفقہوا فی الدین کو سمجھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جب تک اطاعت الہی، اطاعت مصطفیٰ اور بزرگان دین، ائمہ مجتہدین زمانہ، پکائے زمانہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے، آپ کو قرار نہیں آ سکتا، آپ کو سکون نہیں آ سکتا۔ یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یاد رکھیے گا، بڑے بڑے آ گئے اور بڑے بڑے چلے گئے۔ دنیا میں ناممکن کوئی شے نہیں ہے۔ ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کا سوچ پازیٹیو ہونا چاہیے، آپ پہ رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ کی دعائیں اللہ قبول کرے گا، مستجاب الدعوات ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، ایک پیر خدا نہیں ہوتا، ایک پیر کے معنی گائیڈر کے ہیں، ایک موٹیویشن سپیکر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک استاد ہے، شیخ ہے، آپ کا مرشد ہے، رہنما، راستہ بتانے والا ہے کہ بچوں اس راستے پہ اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے، یہ شریعت مصطفیٰ کا راستہ ہے، یہ تعلیمات نبویہ کا راستہ ہے، اس سے میں راستہ ہوں اپنے ظرف کے مطابق، توفیق کے مطابق، جو میرا بس تھا۔ آپ بھی اس راستے پہ چلیں، اللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا، ڈیفیکلٹیز آپ لائق کم ہو جائیں گے۔ ایکسپیکٹیشن اللہ سے رکھو، مخلوق سے نہ رکھو۔ آپ ان لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کے پاس کیا ہے؟ دعائیں ہیں، ہمارے پاس دعائیں ہیں، اعمال صالحہ ہے، اذکار ہے، یہ جو قرآن اور سنت سے اکابرین سے پہنچا ہے، یہی ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ بہت دنیا کے کام ہو بھی رہے، ہو بھی گئے، برکتوں سے مالا مال ہو گئے، لیکن ضرور ہم ویڈیو میں بتائیں گے۔ اب ضروری تو نہیں کہ ایک شخص کو فیض صرف وظیفے سے ملے، صلہ رحمی بھی کوئی چیز ہے کہ آپ سے والدین راضی ہیں، کہ آپ کے ساتھ اپنا جو آپ کی بی بی صاحبہ ہے، نیک ہم سفر آپ کا ہے، اس کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے، اپنے بہنوں کے ساتھ ٹھیک ہے، اپنے سسرال کے ساتھ ٹھیک ہے، جو آپ کے ریلیٹوز ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک ہے، گاونڈیوں کے ساتھ ٹھیک ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا کہ مصائب کے گرداب میں ہوں، پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کی بہنیں کتنے ہیں؟ تو ابھی معلوم نہیں کہ 4 کا نام لیا تھا کہ کتنے کا لیا تھا۔ میں نے کہا ہر ہفتے میں 4 بہنوں کے گھر میں آپ نے جانا ہے، اور ایک ایک بہن کے گھر میں 1 گھنٹہ آپ نے لگانا ہے، اور اپنے ساتھ کوئی چیز لے جایا کرو، جو بھی ہو، فروٹ ہو، میٹھا ہو۔ میں نے کہا بے شک 100 روپے کا نہ ہو، آپ کی رزق بڑھ جائے گی۔ پھر ایک اور آدمی آیا کہ شاہ صاحب مصائب مشکلات نے گھیر لیا ہے، قرض کے دلدل میں پھنس چکا ہوں، گھر ٹوٹنے پہ آیا، کیا کروں؟ میں نے کہا کہ سوچنے کا موقع دے۔ ٹیکس میں نے کیا کہ لوگوں کو پانی پلاتے رہو، گرمی کا موسم ہے، محلے سے نکلو، چھوٹی چھوٹی بوتلیں بھر دو، لوگوں کو پانی پلاتے، آپ کی رزق فراخ ہو جائے گی، مصائب سے نکل آ جائیں گے۔ پھر ایک اور شخص تھا کہ مصائب، مشکلات اور قرض کی دلدل میں پھنس چکا ہوں، مثلا خودکشی جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا آپ کے اہل محلہ کے قریب مسجد ہے؟ جی ہے۔ میں نے کہا وہاں لوگوں کی جو جوتے ہیں وہ سیدھی کر لیا کرو، اور اپنے ساتھ برش یا کپڑا لے لو، لوگوں کو جوتے صاف کر کے رکھا کرو۔ اور کو تجویز کی۔ میں نے کہا قریب قبرستان ہے؟ اس نے کہا ہے۔
میں نے کہا آپ بس وہاں پر صرف یہ کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہاں جائیں جو شاپر وغیرہ ہیں قبروں سے وہ اٹھا لیا کرو، وہاں جو گندگی مندگی وہ صاف کر لیا کرو، اگر جھاڑیاں ہیں تو اس جھاڑیوں کو کاٹو، اور وہاں پہ مسر کا باجرے کا اسی طریقے سے میں نے کہا جہاں پہ جھاڑیوں میں جو گھاس ماس ہو اس کے قریب یہ پھینک دیا کرو، چرند پرند آئیں گے کھائیں گے آپ کے لیے چونٹیاں اور یہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ میں نے کہا قبرستان میں آپ ڈیوٹی دیا کریں، اللہ آپ پہ کرم کرے گا۔ ایک اور شخص، میں نے کہا مسجد ہے آپ کے گھر کے قریب؟ جی ہے۔ میں نے کہا ڈیلی نہیں تو جمعے کے دن مسجد کی صفائی کر لیا کرو، اور جو وہاں کے واش روم ہے 2 ہے 4 ہے تیزاب سے صاف کر لیا کرو، جہاں لوگ تھوک پھینکتے ہیں، وضو چاراندام کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہاں تیزاب سے اس کو صاف کر لیا کرو۔ تو دیکھیں تربیت کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں، صرف یہ آپ کی چلکشی نہیں ہے، آپ کی وظائف نہیں ہیں۔ ایک شیخ مختلف طریقوں سے رائے سلوک پہ لوگوں کو گزارتے ہیں، یہ تو میں نے کم مثالیں دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل مانگو، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اور اپنے گناہوں کا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور جن لوگوں کے آپ لوگوں نے دل دکھائے ہیں اس سے معافی مانگو، معاملات حل ہو جائیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔